میڈیا کے اوپر ماتم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، کیا قرآن یا حدیث کے اندر ماتم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ آئے ماتم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ شیعوں کے ایک معتبر عالم اور جن کو وہ معتدل کہتے ہیں، جواد نقوی، وہ ایک گفتگو کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ماتم کرنا جائز ہے، یعنی ممانعت ماتم کی کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ظاہر ہے اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ارشاد بھٹی کے ایک سوال کے جواب میں جواد نقوی نے اپنی گفتگو کے اندر یہ کہا، جب ارشاد بھٹی نے سوال کیا کہ ماتم کرنا شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ ماتم کرنے کو کچھ ثواب نہیں سمجھتا، البتہ اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، اگر کوئی کر لے تو گناہ نہیں ہے۔ تو یہ سراسر حدیث کے منافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر ہے، یعنی صحیح روایت ہے، اور ایک نہیں ہے، درجنوں ایسی روایتیں ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت پر ماتم کرنا، گریبان کو پھاڑنا، اپنے چہرے کو پیٹنا، اپنے اوپر ظلم کرنا، یہ میری امت کا یہ شعار نہیں ہے، یہ میری امت کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کے اندر یہ طور طریقہ نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میری امت میں دو چیزیں پائی جائیں گی تو سمجھ لیں کہ گمراہی کے دہانے پر ہوگی۔ نمبر ایک یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے نسب کو تان و تشنیع کرے، کسی کے نسب پر انہیں برا بھلا کہے، یعنی جیسے لوگ کہہ دیتے بد نسل اور اس طرح کی، یعنی ایسے جملے کہہ دیں، کسی کی نسل کو ٹارگٹ کر لے۔ اور دوسرا، میری امت میں جب کسی کی میت پر ماتم شروع کر دیا جائے تو یقیناً یہ میری امت کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے جواد نقوی نے، پتہ نہیں اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے، میں نے اسٹڈی کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایک عالم ہے، اگرچہ وہ شیعوں کے عالم ہے لیکن یہ گفتگو ان کے ساتھ زیب نہیں دیتی۔ ہاں، ان کے نظریے میں، ان کے عقیدے کے اندر، چونکہ شیعوں کا عقیدہ مسلمانوں کے عقیدے سے ملتا ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے، وہ یعنی مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ شیعوں کا عقیدہ کسی صورت نہیں ملتا، تو اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے عقیدے کے اندر یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سختی سے ممانعت ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر جو لوگ ماتم کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں، اب اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میت سامنے پڑی ہو اور ایک والد، ایک والدہ، ایک بھائی، ایک رشتہ دار، ایک بیوی، ایک شوہر میت کے سامنے، اس کی کیفیت ظاہر اس کو دیکھ دیکھ کے اس کی کیفیت کتنی تغیر ہوتی ہے، متغیر ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ اس وقت اگر شریعت نے منع کیا ہے کہ سامنے میت پڑی ہو تب آپ نے صبر کرنا ہے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو انسان کو صبر آ جاتا ہے، پھر ہر سال کے اندر اس کو، یعنی اس غم کو تازہ کرنا، یہ تو کسی طرح اسلام کے اندر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو بالکل جو ہے وہ علم سے گری ہوئی انہوں نے گفتگو کی ہے، اس کا کہیں کوئی جواز نہیں بنتا۔ ماتم کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی کہ مار پیٹ یعنی اس کی ممانعت نہیں ہے، اسی طرح وہ تپتے انگاروں کے اوپر وہ چلتے ہیں، جی، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ماتم تو وہ کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، جی، لیکن یہ جو چلتے ہیں انگاروں پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، ایک چیز آپ دیکھیں، خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے، ورنہ خودکشی کرنے والا کوئی خوشی سے کوئی نہیں کرتا، کسی نہ کسی تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تکلیف کو جان دے کر دور کر لوں، یہی وجہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم چونکہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے جسم کے کسی حصے کو بیچنا، حتیٰ کہ بالوں تک کو بیچنا، ناخن تک کو بیچنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کو منع کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں تو ہم اپنے جسم کو سزا نہیں دے سکتے۔ شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم کے کسی حصے کو جان بوجھ کر انگاروں پہ چلنا، اپنے جسم کے کسی حصے کو جلانا، بہت سارے لوگ اپنی نسیں کاٹ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے جسم کی انگلیاں کاٹ دیتے ہیں، اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، تو یہ بالکل شرعاً ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، ہم مالک نہیں ہیں،
تو جس طرح خودکشی کرنا حرام ہے، اس طرح انگاروں پہ چلنا، اپنے جسم کو تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ ہر صورت میں ناجائز اور حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔